تحریک انصاف کی سیاست کی اگر بات کریں تو عمران خان صاحب نے تو ایک تحریک کا اعلان کر دیا ہے، ان قریب ملک گیر احتجاج کی کال دیں گے اور خود احتجاج لیڈ کریں گے. آپ یہ احتجاج کامیاب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب پیٹر ان چیف بن گئے، آپ کو پتہ ہے، انہوں نے خود اپنے لیے وہ عہدہ رکھا ہے، مبارک ہو ان کو اس پر. دوسری بات ہے، ایک اچھا فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ علی من گنڈا پور کو کہا کہ آپ فوکس کرو کے پی کے معاملات کو، کے پی کا خیبر پختونخوا پر، اور بیرسٹر گور کو کہا کہ آپ فوکس کرو جو پارٹی معاملات اور عالمی وہ جو ڈپلومیٹک سرکل ہے ان پر. تو عمر ایوب صاحب جن کی نشست خطرے میں ہے، اور یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اسلام آباد میں آج کل ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے ممبران، خاص طور پر قومی اسمبلی کے ممبران کی نااہلیوں کا سیزن شروع ہونے والا ہے. جی بالکل. چترالی صاحب جو ہیں وہ نااہل ہو گئے، اس کے بعد عمر ایوب صاحب کی باری ہے، اس کے بعد اور مبینہ طور پر نااہل ہوں گے. اور اس کی دو وجہ ہیں جو اسلام آباد میں افواہیں چل رہی ہیں یا خبریں چل رہی ہیں یا گپیں چل رہی ہیں. ایک کہ مسلم لیگ کا انحصار ختم کرنا پیپلز پارٹی سے، مسلم لیگ کے پاس اتنی سیٹیں ہو جائیں کہ وہ اکیلی کوئی آئینی ترمیم کر سکے، وہ 27ویں ہو خواہ کوئی بھی ہو. تو دوسرا بلاول بھٹو کو اپوزیشن لیڈر بنانا، تو مطلب تحریک انصاف سے اپوزیشن لیڈری بھی لے لینا. تو بلاول بھٹو، تو بلاول صاحب کی بھی بچپن کی خواہش ہے، زرداری صاحب کی بچپن کی خواہش تھی بلاول کو پرائم منسٹر بنانا، اس بلاول کی خواہش ہے کہ اپوزیشن لیڈر بن کر پھر پرائم منسٹر بننا. تو مطلب ساروں کی خواہشیں پوری ہوں گی. عمران خان صاحب نے عمر ایوب اور سلمان اکرم راجہ کو اس احتجاج، ملک گیر احتجاج کی مہم کا انچارج بنایا ہے. اب دو تین اگر گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں جی تو ایک تو یہ وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے مناسب، کیونکہ قوم ابھی بھی جنگ ٹلی نہیں ہے، بھارت اور ہمارا آمنا سامنا ہے. تو قوم یا ملک ایک اور طرف لگا ہوا ہے، ایشوز اور ہیں. دوسرا عید آ رہی ہے اور اس کے بعد محرم آ رہا ہے. عید اور محرم کے دوران اگر یہ کچھ کریں گے تو وہ دفعہ 144 ان کا سامنا کرے گی اور ان کو پھینٹیاں پڑیں گی کہ یہ بھائی سیکیورٹی کے معاملات ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں. جی. تیسرا اس وقت جو لیڈ کرنے کا ہے، کیا عمر ایوب پورے ملک کو لیڈ کر پائے گا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. چوتھا مقصد مجھے نظر نہیں آ رہا کہ مقصد کیا اس سے کیا ہے. عمران خان صاحب کی رہائی وہ تو ممکن نہیں ہے. کیا اس طرح کا احتجاج ہوگا کہ حکومت ہل جائے گی؟ ایسا بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہا. ہاں، اور پانچواں حکمت عملی، ویژن، یعنی اس حوالے سے تو حکمت عملی عمران خان صاحب نے ابھی دینی ہے. تو اگر حکمت عملی ایسی ہو کہ جس میں احتجاج ایک شو کیا جائے اور کہ تاکہ پاکستان تحریک انصاف نظر آئے، تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن کوئی اتنا بڑا احتجاج نظر نہیں آ رہا. اور ایک آخری بات جو میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ اوپر عمران خان ہیں، نیچے ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، درمیان میں پارٹی مسنگ ہے. تو جو پارٹی کی اپنی گروپ بندی ہے، جو اپنی لڑائیاں ہیں یا جو اپنے چیزیں ہیں، اگر عمران خان صاحب علیمہ خان کو اس کی دے دیتے سربراہی کہ علیمہ خان یہ لیڈ کریں گی، تو اس سے بہتر طریقے سے ہو سکتا تھا. کیونکہ ہمارا کلچر ہے، میں تو اس کے خلاف ہوں، یہ موروثی سیاست لعنت ہوتی ہے، لیکن پھر ان پہ بھی تو وہی کرٹیسزم ہوتا نا کہ موروثیت کی سیاست شروع کر دی ہے عمران خان صاحب نے بھی، جن کے خلاف وہ ساری زندگی بولتے رہے ہیں. نہیں، یہ احتجاج یا تحریک کا کسی کو لیڈ کرنا، اور جب آپ اندر ہوں، آپ کا چیئرمین، وائس چیئرمین، پارٹی چیئرمین اندر ہو، صدر آپ کا جو پرویز الہی صاحب بیمار ہوں، اس کے علاوہ جو مین لیڈرشپ آپ کو چھوڑ چکی ہو، باقی لوگ جو جیلوں میں ہوں، یاسمین راشد سمیت، اور پارٹی میں کوئی ایسا نہ ہو، تو یہ ایک تحریک کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ آپ لیڈ کرو. اور اگر وہ لیڈ کرتی تو بہتر رزلٹ آ سکتے تھے. لیکن اس وقت اس قیادت کے ساتھ، اس گروپ بندی کے ساتھ، ان حالات میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنا بڑا امپیکٹ، کیونکہ عمران خان صاحب خود تو جیل میں ہیں اور وہ ان خدشات کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ان کی ملاقاتوں پر بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں. تو اس کے باوجود اس طرح کی تحریک کا اعلان کرنا اور کہنا کہ میں اس کو خود لیڈ کروں گا، آپ کے خیال میں کیا عمران خان صاحب کو گراؤنڈ ریالٹیز، باہر کی سچویشن کا کوئی کنفرم پتہ نہیں ہے؟ کیا ان کو پراپرلی کلیئرٹی نہیں دی گئی کہ باہر کیا ہو رہا ہے جو ملنے جاتے ہیں؟ یہ تو ڈیفینیٹلی ٹھیک بات ہے کہ
اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ایک مخصوص لوگ مل پاتے ہیں وہ مخصوص قسم کی چیزیں بتاتے ہیں، اور ایک ہی دن اگر بیرسٹر گور اور علیمہ خان مل کے باہر نکلتے ہیں تو مختلف چیزیں وہ آ کر بتاتے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی حیرت کی بات ہے۔ نمبر 2، عمران خان یہی عمران خان ہے، آپ ان سے اس بات پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں، تعریف بھی کر سکتے ہیں، یہی عمران خان ہے، یہی اس کی اسٹرینتھ ہے، یہی اس کی ویکنس ہے۔ یعنی آپ بالکل ایک مختلف قسم کے حالات سے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا کہ میں پتہ نہیں غالباً یہ جنوری کے لاسٹ میں ملا تھا عمران خان صاحب سے الیکشن سے پہلے جی، یہ مجھے پہلی ملاقات، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا بلہ چھن چکا تو آپ کا پارٹی ٹوٹ چکی، الیکشن آ رہا ہے تو آپ تو فارغ ہو گئے۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ 8 فروری سرپرائز کا دن ہے، قوم نے طے کر لیا اور تمہیں پتہ چلے گا کہ 8 فروری کو قوم کتنا بڑا سرپرائز دے گی، اور وہی ہوا۔ تو پارٹی کے جو عمران خان کی حمایت ہے اس وقت بھی انڈاؤٹیبلی وہ نمبر 1 پہ ہے پولیٹیکل پارٹیوں میں، لیکن پارٹی نہیں ہے درمیان میں، لیڈ کرنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ آپ نے ابھی کہا عمران خان صاحب نے اچانک پھر سے بڑا ہارڈ سٹانس لے لیا ہے جی، ابھی 1-2 دن کی ان کی گفتگو یا پیغامات سامنے آئے، وہ پھر سے وہی ہیں جو بڑے سخت والے ہیں، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب کچھ اس وقت ایک بند گلی میں، اور عمران خان صاحب اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ میں کیس نہیں میرے لگ رہے، نہ لگائے جا رہے ہیں، ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، بیٹوں سے بات نہیں کروائی جا رہی، کتابیں تک نہیں پہنچنے دی جا رہی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس وقت عمران خان کی جو پاس پارٹی قیادت ہے اور جو موجودہ حالات ہیں اس میں مجھے نہیں لگتا، میرے لیے بڑا سرپرائز ہوگا اگر کوئی بہت بڑی کوئی تحریک چل پائے گی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو۔ بھٹی صاحب، آپ بریک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے کہ عمران خان صاحب نے خود بھی کہا اور آپ بھی کہتے کہ پی ٹی آئی بند گلی کی طرف چلی گئی ہے، سخت فیصلے ہو رہے ہیں، ان کو پابندیاں بھی ہیں اور ان کو خاص امید بھی نہیں ہے اپنی عدلیہ پہ، تو پھر وٹ ڈو یو تھنک کہ اس ساری سچویشن میں اگر تحریک کا اعلان نہ کیا جائے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کیونکہ کوئی لیڈرشپ کی کمی ہے، تو وٹ ایلز عمران خان شوڈ بی ڈوئنگ، اور کیا آپشنز ہیں پھر ان کے پاس؟ کیا وہ جو آفرز کی جا رہی ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں؟ میرا خیال کہ اس وقت کوئی آفر بھی کی جا رہی ہے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ حالات بالکل، حکومت جو ہماری مسلح افواج جنرل عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل، یا ہماری فضائیہ، یا ہماری نیوی، یا ہم نے جو پھینٹی لگائی بھارت کو، اس کا جو ایک فیلنگ ہے، برتری ہے، اس کی جو فتح ہے، اس کو یہ حکومت جو ہے وہ بھی ظاہر ہے اس کو بھی اس کا فائدہ ہوا ہے۔ بالکل، تو حکومت اس وقت ایک ایسی پوزیشن پر ہے، ایسی کمفرٹیبل پوزیشن پہ ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ اب یہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حکومتیں کب اپوزیشن سے مذاکرات کرتی ہیں؟ جب وہ دباؤ میں ہوں، ان کا کوئی مطلب پھنسا ہوا